بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت کلاس 6 کا چیپٹر نمبر اردو کی بک کا چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس دن سبق نمبر 3 مادر ملت فاطمہ جناح کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنی بک NPS کی بک اوپن کریں اور ہم اس کے سب سے پہلے کریں گے الفاظ معنی۔ سب سے پہلے پیارے بچوں، آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے اس طرح، یہ دیکھیں۔ پہلے یہ آپ عام روٹین میں بھی اس طرح کلاس میں کام کرتے ہیں، سبق نمبر کے لیے لائن ڈرا کرنی ہے، پھر آپ نے سبق کا عنوان یعنی کہ مادر ملت فاطمہ جناح، پھر پیارے بچوں آپ نے اس طرح مارجن لائن ڈرا کرنی ہے اسکیل کے ساتھ اور بعد میں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 مادر ملت فاطمہ جناح۔ آپ لکھیں گے اس طرح، آپ پیج ریڈی کریں گے، اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے، لکھیں گے الفاظ معنی۔ پیارے بچوں، آپ نے معنی نہیں لکھنا، اکثر یہ بات میں آپ کو کلاس میں بھی بتاتی ہوں کہ الفاظ معنی کیا لکھیں گے، الفاظ معنی۔ اور اس کے نیچے بھی ہم اسکیل کے ساتھ اس طرح ایک لائن ڈرا کریں گے چھوٹی سی، ٹھیک ہے۔ آب زر سونے کا پانی۔ آب زر کا کیا معنی ہے؟ سونے کا پانی۔ آمادہ کرنا، تیار کرنا، آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ امتیازی نمبر، نمایاں حیثیت، امتیازی نمبر، نمایاں حیثیت۔ اہلیہ بیوی، اہلیہ کا کیا معنی آئے گا؟ بیوی۔ آگے لفظ ہے ترویج، اشاعت کرنا، جاری کرنا۔ ترویج کا کیا معنی ہے؟ اشاعت کرنا، جاری کرنا۔ تنظیم مجلس ادارہ، تنظیم مجلس ادارہ۔ دستگیری، الفاظ ہے دستگیری، کیا الفاظ ہے؟ دستگیری، اور اس کے کیا معنی ہے؟ مدد، کیا؟ میم دال دال، مدد۔ دور اندیش عقل مند، دور اندیش عقل مند۔ شانہ بشانہ، اور اس کے معنی ہے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، یعنی کہ ساتھ ساتھ چلنا۔ آگے لفظ ہے کنارہ کش ہونا، اس کا معنی ہے دور ہونا، الگ ہونا، دور ہونا، الگ ہونا۔ مادر ملت قوم کی ماں۔ پیارے بچوں، اس سبق میں مادر ملت کون تھی؟ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ مشیر مشورہ دینے والا، مشیر کا کیا معنی ہے؟ مشورہ دینے والا، یعنی کہ جو فاطمہ جناح رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ تھی وہ کیا تھی؟ اپنے بھائی کی مشیر تھی، یعنی کہ اپنے بھائی کو مشورہ دیتی تھی۔ معاون مددگار، معاون مددگار۔ لوہا منوانا، دلیری دکھانا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی الفاظ معنی کی، اور بک کے پیچھے بھی جیسے ہمیں آپ کو کلاس میں عام روٹین میں ہم پڑھتے ہیں الفاظ معنی دیے گئے ہیں، اگر کوئی لفظ یہاں سے مشکل لگے، سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ سبق نمبر 3 سب سے پہلے تو آپ نے پیج ریڈی کرنا ہے اور لکھنا ہے سبق نمبر 3 مادر ملت فاطمہ جناح، الفاظ معنی، الفاظ معنی۔ ایک بار دوبارہ میں ان کو پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ آب زر سونے کا پانی، آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ امتیازی نمبر، نمایاں حیثیت۔ اہلیہ بیوی۔ ترویج اشاعت کرنا، جاری کرنا۔ تنظیم مجلس ادارہ، تنظیم مجلس ادارہ۔ دستگیری مدد۔ دور اندیش عقل مند، دور اندیش عقل مند۔ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا۔ کنارہ کش ہونا، دور ہونا، الگ ہونا۔ مادر ملت قوم کی ماں۔ مشیر مشورہ دینے والا۔ معاون مددگار۔ لوہا منوانا، دلیری دکھانا۔ پیارے بچوں، اب ہم اسی سبق مادر ملت کے، یہ سوال ہے محاورات کا استعمال۔ ہم کاپی پہ اسی طرح مارجن لائن لگائیں گے جیسے ہم نے الفاظ معنی کے لیے لگائی ہے۔ آپ اس طرح یوں اسکیل کے ساتھ، ویسے نہیں،
मार्जिन लाइन लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे अनवान, मार्कर के साथ लिखेंगे अनवान मुहावरात का इस्तेमाल, इस्तेमाल, मुहावरात का इस्तेमाल। नंबर 1 खैर बात कहना। बच्चों ये मुहावरात हैं और इनका हम इस्तेमाल लिख रहे हैं। नंबर 1 है खैर बात कहना, रुखसत करना, छोड़ देना। इसके क्या मानी है? रुखसत करना, छोड़ देना। मोहतरमा फातिमा जना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैर बात कह दिया था। प्यारे बच्चों आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमने मुहावरात का इस्तेमाल लिखना है या कोई मुहावरा बनाना है, उसमें हमने उसके मानी को नहीं लिखना, जो लफ्ज़ है उसको, यानी कि जो मुहावरा खैर बात कहना मुहावरा है, इसको हमने जुमले के अंदर लिखना है। मोहतरमा फातिमा जना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैर बात कह दिया। नंबर 2 दूर अंदेश, दूर की बात सोचने वाला। सर सैयद अहमद ख़ान एक दूर अंदेश रहनुमा थे। यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान भी हमारे लीडर थे ना, और यानी कि वो बहुत ज़्यादा दूर की बात सोचते थे, फ़िक्र करने वाले थे। शाना बशाना, साथ साथ। मोहतरमा फातिमा जना अवामी जलसों में अपने भाई के शाना बशाना शरीक रहीं। शाना बशाना होता है साथ साथ। मोहतरमा फातिमा जना अवामी जलसों में अपने भाई के शाना बशाना शरीक रहीं। आगे है शर्मिंदा ताबीर, तकमील, यानी कि अल्लामा इकबाल के ख्वाब पाकिस्तान को कायदे आज़म ने शर्मिंदा ताबीर किया। यानी कि अल्लामा इकबाल के ख्वाब पाकिस्तान, इससे जब बच्चों ये मुराद है कि शर्मिंदा ताबीर होता है तकमील, यानी कि कोई चीज़ को मुकम्मल करना। यानी कि अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान बनाने का ख्वाब सोचा था, कायदे आज़म ने शर्मिंदा ताबीर किया, यानी कि कायदे आज़म ने उसको पूरा किया। आगे बच्चों कॉपी का अगला पेज ओपन करें और इस पर भी आप मार्जिन लाइन लगाएं। यूँ आपने लेड पेंसिल के साथ, स्केल के साथ इस तरह आपने मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। और अब ये मार्कर से लिखिए किनारा कश होना, मुहावरा है किनारा कश होना, अलग होना, छोड़ देना, अलग होना, छोड़ देना। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद फातिमा जना अमली सियासत से किनारा कश हो गई, यानी कि उन्होंने सियासत छोड़ दी। किनारा कश होना, अलग होना, छोड़ देना। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद फातिमा जना अमली सियासत से किनारा कश हो गई। प्यारे बच्चों दोबारा पीछे वाला आप पेज ओपन करें कॉपी का, और ये जो आप मुहावरात हमने अभी पढ़े हैं और आपने गौर से इनको दोबारा सुनना है और अपनी कॉपी पे लिखना है। डेट, आज की डेट, जमायत का काम, और आपने डेट जो है वो खुद मेंशन कर लेना है। खैर बात कहना, रुखसत करना, छोड़ देना। मोहतरमा फातिमा जना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैर बात कह दिया। दूर अंदेश, दूर की बात सोचने वाला। सर सैयद अहमद ख़ान एक दूर अंदेश रहनुमा थे, शाना बशाना, साथ साथ। मोहतरमा फातिमा जना अवामी जलसों में अपने भाई के शाना बशाना शरीक रहीं, शाना बशाना शरीक रहीं। शर्मिंदा ताबीर, तकमील। अल्लामा इकबाल के ख्वाब पाकिस्तान को कायदे आज़म ने शर्मिंदा ताबीर किया। प्यारे बच्चों जैसा कि आप क्लास 6 के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको जो भी मुहावरा पढ़ो, लफ्ज़ पढ़ो, आपको उसकी समझ आनी चाहिए। यानी कि इस मुहावरा जो है शर्मिंदा ताबीर का मानी है तकमील, और इसकी मैं आपको वजाहत बता रही हूँ कि यानी कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान बनाने का ख्वाब सोचा और कायदे आज़म ने शर्मिंदा ताबीर किया, यानी कि इसको तकमील पे पहुँचाया। यानी कि कायदे आज़म ने अपनी दिन रात मेहनतों से पाकिस्तान बना दिया, यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। आगे लफ्ज़ है मुहावरा किनारा कश होना, अलग होना, छोड़ देना। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद फातिमा जना अमली सियासत से किनारा कश हो गई। प्यारे बच्चों ये थे सबक नंबर 3 मोहतरमा फातिमा जना के मुहावरात। आगे इसी कॉपी के पेज पे आप लिखेंगे, इसी पेज से नीचे आप शुरू करें ताकि आपका पेज ज़ाया ना हो। जुमला साजी, अनवान
آپ لکھیں گے مارکر کے ساتھ، آپ یوں لائن ڈرا کریں گے، لکھیں گے عنوان جملہ سازی۔ پیارے بچوں وہ تھے محاورات، اور یہ ہے جملہ سازی۔ یہ مقبولیت محترمہ فاطمہ جناح کو خواتین کے حلقے میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ مقبولیت کے کیا ہم جملہ سازی لکھیں گے، جملہ بنائیں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو خواتین کے حلقے میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ تنظیم، کیا لفظ ہے؟ تنظیم۔ محترمہ فاطمہ جناح اپوا تنظیم کی سرپرست تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اپوا تنظیم کی سرپرست تھیں۔ پیروکار، محترمہ فاطمہ جناح اسلامی۔ محترمہ فاطمہ جناح، پیارے بچوں آپ آگے اگلے کاپی کے اگلے صفحات پہ اسکیل کے ساتھ اس طرح مارجن لائن ڈرا کریں، لگائیں، اور جیسے کہ یہ پیچھے ہم نے یہ جملہ لکھا تھا، پیروکار محترمہ فاطمہ جناح اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ جذبہ، محترمہ فاطمہ جناح انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتی تھیں۔ بے مثال، قائد اعظم نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ قائد اعظم نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پیارے بچوں اب آپ اپنی کاپی کا پچھلا پیج دیکھیں جہاں سے آپ نے جملہ سازی شروع کیے تھے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کاپی پہ لکھ لیں تو آپ اپنے آن لائن کلاس کو آن کر کے دوبارہ اچھے طریقے سے لفظ بہ لفظ غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ آیا کہ جو کام آپ نے کاپی پہ کیا وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو دوبارہ آپ درست کریں۔ جملہ سازی، مقبولیت، محترمہ فاطمہ جناح کو خواتین کے حلقے میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ تنظیم، محترمہ فاطمہ جناح اپوا تنظیم کی سرپرست تھیں۔ پیروکار، محترمہ فاطمہ جناح اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ جذبہ، محترمہ فاطمہ جناح انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتی تھیں۔ بے مثال، قائد اعظم نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ قائد اعظم نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پیارے بچوں سبق نمبر 3 مادر ملت فاطمہ جناح کے ہم نے الفاظ معنی بھی کاپی پہ لکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اچھے سے پڑھے ہوں گے، لکھے بھی ہوں گے، محاورات کا استعمال بھی آپ نے پڑھا ہے اور لکھا ہے، آگے جملہ سازی بھی ہم نے کر لیے ہیں، اور اب ہم کریں گے سوال جواب، یعنی کہ سوالات کے جوابات۔ پیارے بچوں سبق نمبر 3 محترمہ فاطمہ جناح، آپ اپنی کاپی کا NPS کاپی کا آپ نوٹ بک کا اگلا پیج اوپن کریں اور اس کے لیے آپ اسکیل کے ساتھ مارجن لائن ڈرا کریں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب ہم کریں گے سوالات کے جوابات۔ پیارے بچوں جن اسٹوڈنٹس نے اچھے سے ریڈنگ پڑھی ہے، یعنی کہ ریڈنگ کی ہے، پڑھائی کی ہے، ان کے لیے تو سوالات کے جوابات لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلمس نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کی ریڈنگ میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جو بچے اچھے سے ریڈنگ کرتے ہیں آپ ریڈنگ کو بہت زیادہ ذمہ داری سے کیا کریں، کیونکہ کسی بھی بک کی کتاب کی مشق ایکسرسائز کرنے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے ریڈنگ جو ہے نا مشق کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، جیسے کہ انسان ہے تو اس کی جو کمر میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے ماشاءاللہ آپ کلاس 6 سے طلباء اور طلبات ہیں اور آپ کے لیے ریڈنگ کرنا مسئلہ نہیں ہے، لفظ بہ لفظ ریڈنگ کریں، پڑھیں، اور پھر آپ کو سوالات کے جوابات بہت آسانی سے مل جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کاپی پہ لکھیں عنوان، یہاں پہ آپ چھوٹی سی ایک لائن ڈرا کریں، یوں لائن ڈرا کریں، اور پھر آپ ایسے لائن ڈرا کریں اور اوپر مارکر کے ساتھ لکھیں، مارکر کے عنوان سوال جواب۔ پیارے بچوں سوال نمبر 1 ہے محترمہ فاطمہ جناح
کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ پیارے بچوں یہ دیکھیے آپ سوال جو آپ لکھ رہے ہیں نا یہ سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں، اور اس کے لیے آپ کا سوال کے آگے سوالیہ نشان لگانا بہت ضروری ہے۔ اس بات کا آپ نے سب بچوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ پیارے بچوں محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ پیارے بچوں آپ نے یہ جو رومن آپ یہ جو گنتی لکھی ہوتی ہے، جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ 3 ہے، آپ نے 3 ادھر ڈالنا ہے، 1 ادھر ڈالنا ہے۔ 31 جولائی کیونکہ انگلش اور ورلڈ کاؤنٹنگ میں آپ کو پرابلمز نہیں ہوتا، اس میں اکثر بچے غلطی کر جاتے ہیں، لیکن آپ نے اچھے سے اس سوال کے جواب کو لکھ کے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ آگے آپ نے لکھنا سوالیہ نشان۔ پیارے بچوں آپ جواب کو یاد کرنا بڑی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جب تک آپ کو اپنے سوال پہ مکمل طور پر عبور حاصل نہیں ہوگا، آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ سوال کیا ہے، تو آپ اس کا آنسر اچھے سے نہیں لکھ پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے سوال پہ غور کرنی ہے، محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے، مارکر سے آپ لکھیں جواب جیم واو الف بے، اور آگے آپ اس طرح نشان لگائیں۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ گئیں۔ یعنی کہ دیکھیں وہ سوال ہے، یہ سوال آ رہا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ گئیں۔ کہاں گئیں؟ لندن گئیں گول میز کانفرنس کے لیے۔ جب یعنی کہ قائد اعظم، پیارے بچوں آپ کلاسز کے طلبہ و طلبات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے لیے سوال کا جواب لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ آپ کو سوال اچھے سے آنا چاہیے، ریڈنگ اچھے سے آنا چاہیے، اور آپ تو ماشاءاللہ خود ساری کلاس کے بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، لائق ہیں، اور آپ خود ہر چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ سوالیہ نشان ہم لگائیں گے، یعنی کہ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ پیارے بچوں سوال نمبر 3 ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ سوالیہ نشان لگائیں۔ آگے اپنی کاپی کا اگلے پیج پہ آپ یوں لیڈ پینسل کے ساتھ مارجن لائن ڈرا کریں، لگائیں اس طرح، اور اس کا جواب لکھیں جیم واو الف بے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آپ اس طرح لگائیں، لکھیں محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ پیارے بچوں قومی مفادات کے معنی ہیں کہ قوم کے مفاد کے لیے، یعنی کہ اپنے ملک پاکستان کے فائدے کے لیے وقف کر دی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ سوال نمبر 4 ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ سوالیہ نشان آپ لگائیں۔ جواب محترمہ فاطمہ جناح نے افوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ پیارے بچوں جیسے کہ افوا کے پلیٹ فارم ہم نے اپنے سبق کی پڑھائی یعنی کہ ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے۔ سوال نمبر 5، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہے؟ پیارے بچوں اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ آب زر جو لفظ ہے اس کی سمجھ ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ آب زر کے معنی ہیں سونے کی قلم سے لکھنا، سونے کی سیاہی سے لکھنا۔ جواب مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ سوال نمبر 4، آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا، یعنی کہ آپ سے کیا مراد ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔
پیارے بچوں آگے کاپی کا نیکسٹ پیج جو ہے آپ نکالیں اور اس پہ مارجن لائن اس طرح لگائیں۔ یہ آپ کا ایک ایکٹیویٹی سوال ہے، یہ آپ اپنی ریڈنگ سے دیکھ کے خود بھی آپ ہوم ورک میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کلاس میں آن لائن کلاسز میں بھی کروا رہی ہوں، آپ نے خود سے بھی اس کویسچن کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پیارے بچوں یہ ایک سوال ہے، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب، آپ نے فرمایا اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنی ہمت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں دوبارہ پڑھیں اچھے سے، اور آپ اپنی بک کی ریڈنگ میں سے بھی یعنی کہ پڑھائی جو آپ کا لیسن ہے محترمہ فاطمہ جناح، اس میں سے بھی یہ سوال کو بڑے اچھے انداز سے لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان سے اپنی ہمت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں آج کا جو لیسن تھا ہمارا سبق نمبر 3 محترمہ فاطمہ جناح، آج ہم نے اس کے سب سے پہلے ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی لیکچر 1 میں، اور آج ہم نے اس کے الفاظ معنی لکھے ہیں، محاورات لکھے ہیں، آگے جملہ سازی ہم نے کیے ہیں اور سوالات کے جوابات۔ پیارے بچوں یہ آپ کا لیسن جو ہے نا ابھی اس کی ایکسرسائز انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہے، میں آپ کو بک پہ ایکسرسائز جو ہے مشق ہے وہ کرواؤں گی۔ تب تک کل آپ نے اس کام کو اچھے سے رف کاپی پہ اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور اچھے سے تیار کرنا ہے، اور اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔